دوستوں بچیوں کی تربیت کے حوالے سے ایک نقطہ جو ہم کبھی نہیں سمجھاتے، ماں باپ سمجھانا چاہیے، ادھر ہمارا دھیان نہیں جاتا، دھیان جانا چاہیے۔ نہیں، ہزار دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ اس بات کی سمجھ نہ آنا بچی کے لیے عین اس وقت ذلت بنتی ہے جب وہ دادی اور نانی بن جاتی ہے، ساس بن جاتی ہے، اور ذلت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ بعض اوقات اپنے گھر میں ہی ایک غلامانہ زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہوتی ہے، ملکانی مائی کی طرح۔ ایک بات سن لیجئے، بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ رئیس احسن ملک کی بیوہ، 2 مربع زمین کی مالک، ایک ملکانی نام کی خاتون، پورے گاؤں میں روب و دبدبے کا لیول چیک کریں کہ لوگ رشتے طے کرتے ہیں تو پہلے ملکانی کی رائے کو معلوم کرتے ہیں، کہیں رائے ٹکرا نہ جائے۔ سخت طبیعت ہے جی، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، جو کہہ دیا پتھر پہ لکیر ہے۔ اب یہ بات ہے متکبرانہ۔ اب اس کے نقصانات کیا ہیں جی؟ آپ کے حلقہ یارہ میں کئی دوست ہوں گے جو ملائم طبیعت رکھتے ہیں، نرم مزاج رکھتے ہیں، کچھ ایسے ضرور ہوں گے کہ جو پریشان بھی دکھائی دیتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتا ہے؟ غلط فیصلے اور اس پہ اکڑ جانا۔ جو میں آکھیا پتھر تے لکیر ہوگی، میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ملکانی ایک ایسا ہی کردار ہے حضور، جو کیا سو کیا اس نے، دولت کا اندازہ ہی کوئی نہیں، جائیداد کا اندازہ ہی کوئی نہیں، سب کچھ موجود۔ 4 بہویں سامنے بیٹھی تھی، ایک مجمع لگ گیا۔ فیصلے پہ کون بیٹھے ہیں؟ ملکانی کے سکے بھائی، 3 بھائی۔ جب دلائل سنیں، بہوؤں کے دلائل اتنے مضبوط تھے کہ بھائی شرم سے پانی پانی ہو گئے کہ یہ ہماری بہن ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ملکانی اٹھو اور ہماری گاڑی میں بیٹھو، اپنے گھر چل، اب تو بچوں کے درمیان رہنے کے قابل نہیں۔ ملکانی نے اپنے بھائیوں کو اعتماد میں لیا، معافی تلافی کی۔ اس نے کہا آج کے بعد میں اپنے مرے باپ کی قسم کھاتی ہوں، ان بچوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ میری غلطیاں ہیں، مجھے احساس ہو گیا ہے، اب میں اپنی سزا خود تجویز کروں گی۔ سب حیران تھے کہ اتنی آن و شان سے بسنے والی عورت، ایک حکمران ٹائپ کی عورت کیا سزا دے گی اپنے آپ کو۔ رات ہوئی، صبح جب اٹھے نا تو ملکانی نوکروں کے ساتھ برتن مانج رہی تھی۔ بچوں نے دیکھا، منع کرنے کی کوشش کی مگر اس نے کہا نہیں، ایسے اشارہ کیا، چپ۔ کہتے جی 8.5 ماہ کا وقت ملکانی نے گزارا ہے، نوکروں کے کمرے میں سوئی ہے وہ، یہاں تک کہ گاؤں میں یہ مشہور ہو گیا کہ اس کو کچھ ذہنی پرابلم ہو گیا۔ ملکانی ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے، بولنا بھی کم ہو گیا جی۔ صبح اٹھتی، بہوؤں کو بی بی جی کہہ کے بلاتی۔ دوستو بچیوں کی تربیت کے حوالے سے اگر ہم بچیوں کو یہ بتائیں کہ تم بیوی بنو گی، یہ تو ہم سب باتیں بتاتے ہیں، ساس کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہوگا یہ سب بتاتے ہیں، حقوق تمہارے کیا ہیں، ہم یہ کیوں نہیں بتاتے تم نے ساس بننا ہے، اور ساس نہیں بننا، ماں بننا ہے۔ اگر ملکانی کی تربیت میں یہ بات ہوتی نا، وہ ماں بن جاتی، تو دیکھیں ایک ماں کا روپ کروڑ بار سلام اس روپ کو، مگر یار کس دوراہے پہ ہم اپنی بچیوں کو کھڑا کرتے ہیں۔ بیٹی کی امریکہ سے کال آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا خامد مجھے باہر لے کے گیا، اس نے ہم نے شاپنگ کی، ہم نے پیزا برگر کھایا، ماں خوش ہوتی ہے، بلکہ پرس سے پیسے نکالتی ہے کہ یہ خیرات کر دو۔ ساتھ ہی بیٹا آتا ہے، وہ گاڑی لے کے بہو کو باہر نکلتا ہے اور وہ ماں بدل جاتی ہے، اسے رن مرید کا لقب دے دیتی ہے۔ تو اس موقع پہ میں یہ کہوں گا، ماں کے روپ کو میں اس کی توہین نہیں کروں گا، مگر بیٹی کو سمجھانے کے اعتبار سے میں ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ بیٹی کو جہاں 1000 مسئلے ہم سمجھاتے ہیں نا، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھائیں، تم نے ایک دن ساس بھی بننا ہے، اور ساس کیسی بننا ہے؟ تم نے ماں بننا ہے پتر۔ جس طرح بیٹیوں کی خوشیوں پہ تم خوش ہوتی ہو، بیٹی اگر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھا وقت گزارے تو تم نے خوش ہونا ہے، ناراض نہیں ہونا۔ دوستان عزیز، آپ کے دوستوں میں کچھ نہ کچھ دوست ایسے ہوں گے جو ایسی طبع رکھتے ہیں کہ میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، پتھر پہ لکیر ہو گیا۔ ان کو میرا یہ واقعہ سنائیں، کیوں کہ ایسے لوگ اکثر اوقات اپنی عزت کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں، پھر دفن بھی کرتے ہیں، ملکانی کی طرح۔